اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ وہ دو کام کون سے؟ پہلا کام یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے دین کے سلسلے میں مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ کامیابی جو اللہ رب العزت کی طرف سے جس کا اعلان ہوتا ہے وہ کامیابی پوری اور مکمل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دنیا کی کامیابی، ایسا نہیں کہ صرف برزخ کی کامیابی، اور ایسا نہیں کہ صرف قیامت کے دن کی اور آخرت کی کامیابی، مکمل کامیابی۔ اللہ نے فرما دیا تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت سے ہر حال میں ڈرنا ہے۔ نماز میں ہو تو ڈرنا ہے، مسجد میں ہو تو ڈرنا ہے، جنگل میں ہو تو ڈرنا ہے، لوگوں کے بیچ میں ہو، جلوت کے اندر تو ڈرنا ہے، اکیلے ایک روم اور کمرے کے اندر ہو تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ بن جاوے اور ذہن کے اندر یہ پیوست ہو جائے، یہ بات بیٹھ جاوے اللہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ، تو پھر وہ نافرمانی نہیں کر سکتا اللہ کی، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ جس طرح سے لوگوں سے ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ ایک آدمی ہے، بلکہ عموماً لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹی بہن بڑا بھائی باپ ہوتا ہے تو اس گناہ کو نہیں کرتے، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں پھر اس گناہ کو دھڑلے سے کرتے ہیں۔ مثلا آج کل ایک گناہ کا آلہ ہے موبائل، اسمارٹ فون۔ اس نے لوگوں کی، زیادہ تر لوگوں کی دنیا بھی اجاڑ دی اور اس سے زیادہ کی آخرت اجاڑ دی۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر نفع ہے، فائدہ ہے، لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اللہ رب العزت نے ایک ذات کا بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، جب شراب کو آہستہ 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 حرام کیا گیا تو لوگوں نے کہا اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، بدن کے اندر پھرتی آ جاتی ہے کم مقدار میں پی جاوے، دوسرے فائدے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو جوا سکتا ہوتا ہے اس کے اندر اس میں اندر نفع ہے، اللہ نے ذات کا بیان فرمایا ان میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں جب انسان آگے تک بڑھتا ہے، ایک شراب پینے والا، ایک نشہ کرنے والا،
ایک جوا سٹا کھیلنے والا، پھر جو تباہی ہوتی ہے گھروں کی تباہی، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس موبائل کا مسئلہ، گھر کے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ موبائل کے اندر کیا چیز ہے۔ آپ نہ چاہیں تب بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ کہیں کہ مجھے اپنے اوپر بہت قابو ہے، اپنے نفس پر، اور میں اس میں کوئی گناہ کی چیزیں نہیں دیکھتا۔ آپ نہ دیکھیں، آپ کا ارادہ ہو نہ ہو، لیکن شیطان کا ایک جال ہے، وہ پھنسانا جانتا ہے۔ چھوٹے بچے کو پھنسانا جانتا ہے، بڑے کو پھنسانا جانتا ہے، پڑھے لکھے کو پھنسانا جانتا ہے، حافظ کو پھنسانا جانتا ہے، عالم کو پھنسانا جانتا ہے، مفتی کو پھنسانا جانتا ہے، ولی کو پھنسانا جانتا ہے۔ جتنا آدمی صلاحیت مند ہوتا ہے، اس کا شیطان بھی اس سے زیادہ صلاحیت مند ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس کو کیسے پھنسایا جا سکتا ہے، اور بس ایک مرتبہ وہ نظروں کو متوجہ کرتا ہے، آدمی کو دھیان ہی نہیں رہتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، بس وہ گھستا چلا گیا۔ اور خاص طور سے جب وہ بیڈ روم میں اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، اور عموماً 80% لوگوں کا حال یہ ہو گیا، سوتے وقت سونے سے پہلے موبائل، اور اٹھتے ہی فوراً موبائل دیکھنا ہے ان کو، کیا میسج ہے، کیا نئی خبر ہے، فلاں چیز پہ کیا خبر ہے، فلاں چیز پہ کیا خبر ہے۔ اور جب سویا، جب بھی ان مناظر کو دیکھ کر کے سویا، اٹھا تب بھی مناظر کو دیکھا اس نے۔ تو اتنی بری صورتحال ہے، آدمی کو کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ سو رہے ہیں، باوضو سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں، دعا پڑھ کے سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں، سنت کے مطابق سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں۔ کچھ جو سونے سے پہلے کے معمولات ہیں، چند صورتیں ہیں، ان کو پڑھ کے سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں، جن پر خاتمہ بالخیر کی بشارتیں ہیں، اور آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہو، ان اعمال کو ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے سوتے وقت، ان چیزوں سے بالکل غفلت ہو جاتی ہے اس موبائل کی وجہ سے۔ اور اٹھتے ہیں 80% لوگ وہ سرانے رکھ کے سوتے ہیں، موبائل کو اٹھے اور سب سے پہلے موبائل کو اٹھایا، دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کلمہ نہیں نکلتا اس کی زبان سے، اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج اگر زندگی کے اندر ہم نے عادت بنا لی کہ جب اٹھیں فوراً زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب فرشتہ قبر میں آ کر کے اٹھائے گا تو زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر فرشتوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ عادت اس مختصر سے زندگی کے اندر ڈالنی پڑے گی، آدمی کو اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا پڑے گا۔ تو بہرحال عرض یہ ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اس موبائل سے بچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، وجاہدوا فی سبیلہ، اپنے نفس کو دباؤ، جتنا نفس کو دباؤ گے اللہ اتنا تم سے خوش ہوگا، اتنا راضی ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا تم کو۔ نفس کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھو موبائل، دیکھو فحش تصاویر، دیکھو اس کے اندر گندے مناظر، اور موبائل کے ذریعے سے یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، جو شریعت کے خلاف کام ہیں ان سب کاموں کو انجام دے لو۔ لیکن نہیں، ایک ایمان والا جس کا ایمان ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی کو اتنا بھی ڈر نہیں رہا جتنا اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم تنہائی میں دیکھتے ہیں، بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے، اگر بیٹی آتی ہے تو بند کر لیتے ہیں، ماں آ جائے، باپ آ جائے تو بند کر دیتے ہیں۔ تو جتنا ڈر اپنے گھر والوں سے ہے، اللہ سے نہیں ہے اتنا ڈر، جبکہ ڈر اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بیٹی تو دیکھ سکے کہ نہ دیکھ سکے، لیکن اللہ کا فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا اور یہاں بیٹھا ہوا، وہ سب لکھ رہے ہیں، اچھا یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، اور وہ پورا رجسٹر تیار ہو رہا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ اور پھر قیامت کے دن بس
दो ही किताबें होंगी, दो रजिस्टर होंगे, एक सीधे हाथ में थमाया जाएगा और एक बाएं हाथ में थमाया जाएगा। और फिर क्या होगा, जब आदमी अपने रजिस्टर को देखेगा, जिसका बायां हाथ में रजिस्टर दिया जाएगा, जब उसे देखेगा, अच्छा मोबाइल में वो देखा था उस दिन, वो भी लिखा हुआ है, ये देखा था वो भी लिखा हुआ है, उसकी भी तौबा नहीं की थी ये भी लिखा हुआ है, और मैंने ये चैट की थी ये भी लिखा हुआ है, और ये फला चीज मैंने शेयर की थी जो गुनाह की थी ये भी लिखा हुआ है। मैं तो ये समझता था कोई देख नहीं रहा, लिख नहीं रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, किसी को पता नहीं है। कहेगा कयामत के दिन, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, कुछ छोड़ा ही नहीं इसने, न छोटा गुनाह छोड़ा न बड़ा गुनाह छोड़ा, सब कुछ लिख लिया। और अब माफी का दरवाजा बंद हो चुका। भाई कयामत के दिन माफी नहीं है, मरने के बाद माफी का दरवाजा बंद हो जाता है। जब मलकुल मौत सामने आकर के खड़ा होता है कि बस अपने सांसों को गिन ले, इतने सांस है और बस हम फौरन रस्सी खींचेंगे और हमारे साथ चल। तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद हो चुका होता है। जब तक वो लम्हा नहीं आता उस वक्त तक हमारे पास तौबा का मौका है, दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बचाओ। और ये दो उसूल जो अल्लाह ने बयान फरमाए, अल्लाह से डरो और नफ्स को दबाओ। जितना नफ्स को दबाओगे अल्लाह इतना राजी होगा, अपने करीब करेगा, अल्लाह की रहमतें आप पर निछावर होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला